ایک تاجر کے پاس ایک طوطا تھا جو خوش آواز اور بہت خوبصورت تھا۔ ایک مرتبہ تاجر نے ہندوستان کی طرف اپنے سفر کا آغاز کیا اور شفقت کے طور پر اپنے غلاموں اور کنیزوں سے دریافت کیا کہ تمہارے لیے ہندوستان سے کیا چیز لائیں۔ اسی طرح طوطے سے دریافت کیا کہ ہندوستان کی سرزمین سے تمہارے لیے کیا لائیں اور تمہارا پیغام کیا ہے۔ طوطے نے کہا کہ ہندوستان میں جب کسی باغ و سبز زارہ سے گزرنا اور طوطوں کا کوئی گروہ نظر آئے تو میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ کیا تم لوگوں کے لیے یہ بات مناسب ہے کہ میں تمہارے لیے تڑپتا رہوں اور تمہارے ملاقات کے شوق میں اس طرح تڑپ تڑپ کر جاں بحق ہو جاؤں، اور یہ بھی کہنا کہ یہ کب تمہارے لیے مناسب ہے کہ میں سخت قید میں رہوں اور تم سب باغوں میں آزاد رہو۔ دوستوں کی یاد دوستوں کے لیے نہایت مبارک ہوتی ہے۔ تاجر نے اپنے پنجرے میں بند طوطے کی طرف سے جب ہندوستان کے طوطوں کے ایک گروہ کو یہ پیغام سنائے تو طوطوں نے بھی اپنا سلام اس کو پیش کیا، مگر ایک طوطے نے اس چمن میں جب یہ پیغام سنا تو اس کے جسم میں لرزہ طاری ہو گیا اور شاخ سے کانپتا ہوا زمین پر گر گیا اور بالکل مردہ سا ہو گیا۔ تاجر اس پیغام رسانی سے پریشان ہوا کہ خواہ مخواہ اس غریب کی جان گئی نہ کہتا۔ جب تاجر تجارت سے فارغ ہو کر اپنے گھر واپس آیا تو اپنے غلاموں اور کنیزوں کو انعامات تقسیم کیے۔ طوطے نے اس سے کہا کہ ہندوستان کے جنگلات کے طوطوں نے مجھے کیا پیغام بھیجا ہے؟ جو کچھ سنا ہو یا دیکھا ہو مجھے بتاؤ۔ تاجر نے بتایا کہ ان طوطوں میں سے ایک طوطے پر تیرے پیغام کا بہت شدید اثر ہوا، حتیٰ کہ غم کی تاب نہ لا سکنے سے اس کا پتا پھٹ گیا اور وہ کانپتا ہوا مر گیا۔ جب اس طوطے نے اس طوطے کا یہ فعل سنا کہ اس نے کیا کیا، یہ بھی اسی طرح کانپتا ہوا گر گیا اور ٹھنڈا ہو گیا۔ تاجر یہ ماجرا دیکھ کر رونے لگا کہ ہائے یہ کیا ہوا۔ تاجر نے کہا ہائے افسوس اے خوش آواز پرندے، ہائے افسوس میرے ساتھی اور میرے ہمراز۔ اس کے بعد جب تاجر نے سمجھ لیا کہ میرا طوطا صدمے سے مر گیا ہے، پنجرے سے نکال کر باہر ڈال دیا تو وہ طوطا فوراً اڑ کر اونچی شاخ پر جا بیٹھا۔ تاجر نے اوپر منہ کیا اور پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کچھ مجھ سے بھی تو بیان کرو۔ طوطے نے جواب دیا کہ اس طوطے نے مجھے اپنے عمل سے خود کو مردہ بنا کر یہ سبق دیا تھا کہ تیری آزادی اور رہائی کی یہی صورت ہے کہ تو مردہ ہو جا۔ اس کے بعد طوطے نے سلام کیا اور تاجر سے الوداع ہوا۔ چنانچہ رخصت ہوتے ہوئے طوطے نے کہا اے میرے سردار، میں نے اپنے وطن یعنی باغات کا رخ کیا، اب تجھ سے رخصت ہوتا ہوں اور اللہ کرے تو بھی میری طرح نفس کی زنجیروں اور قید و بند سے آزاد ہو جائے تاکہ تو بھی قرب الہی کے باغ میں سیر کرے۔ تاجر نے کہا فی امان اللہ، اے طوطے اپنے وطن چلے جاؤ، مگر تو نے مجھے بھی آزادی کی راہ دکھا دی۔ تاجر نے دل میں سوچا کہ میری جان کیا طوطے سے بھی کمتر ہے کہ دنیا کے قید خانے اور خواہشات نفس کی غلامی کی زنجیر میں گرفتار رہے۔ بس جان تو ایسی ہی ہونی چاہیے جو اپنے اصل چمن کی طرف اڑ جائے اور قید سے رہا ہوا۔